ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی بے حد و بے حساب حمد و ثناء اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد جملہ سامعین حاضرین بزرگ و دوستو عزیزان جی قدر بڑی محبت اور عقیدت سے حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے غلام جمیع غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ARY QTV کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین و ناظرات ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور ایک دن کے بعد پہلا عشرہ اختتام پذیر ہو جائے گا. یہ دن رات ہم آپ سب ہم سے پہلے صدیوں سے انسان اسی طرح آ رہے ہیں اپنا اپنا وقت گزار رہے ہیں. دن رات مہینے ان پر اسی طرح گزر رہے ہیں. ہر ایک اپنا مقررہ دنیا کی زندگی کا وقت گزار کر موت کی آغوش میں جا رہا ہے. فرق اتنا ہے کہ ہم سے پہلوں کا وقت ختم ہو گیا، وہ چلے گئے، ہمارے پاس وقت باقی ہے اور کتنا باقی ہے یہ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں. لہذا ایسی صورتحال میں جو سانس مل جائے، جو منٹ مل جائے، جو گھنٹہ مل جائے، جو دن مل جائے، جو ہفتہ مل جائے، جو مہینہ مل جائے، اسے اللہ کا انعام سمجھنا چاہیے. رات دن یہ زندگی کے لیل و نہار اس پر بھی گزر جاتے ہیں جو ایک روٹی ہاتھ پہ رکھتا ہے اس کے اوپر دال یا پکوڑے رکھتا ہے اور 4 منٹ میں 2 منٹ میں اپنی پیٹ کی آگ بجھا کر اپنی بھوک کو مٹا لیتا ہے. اور جو 5-7 سٹار ہوٹلز میں 25-30 ہزار روپے پورے لوازمات کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، پیٹ اس کا بھی بھر جاتا ہے.
بس آپ یوں کہہ لیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ان کے لیے بھی گزر رہا ہے جو سوتے ہوئے کھاتے پیتے ہوئے رمضان المبارک کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے اسی طرح غفلت میں، اسی طرح دنیا کی طلب میں، اسی طرح دنیاوی لذتوں میں، خواہشات میں گم ہو کر، دنیا کے خواہشات کے دیوانے ہو کر جو اپنے دن رات 11 مہینوں کی طرح اس مہینے میں بھی گزار رہے ہیں، مہینہ ان پہ بھی گزر رہا ہے، اور جو روزہ رکھتے ہیں، رب کو راضی کرنے کی جستجو کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں، اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، راتوں کو نیند قربان کر کے اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا کر کے رات کی تنہائیوں میں، جلوتوں میں، خلوتوں میں رب کے حضور سر بسجود ہو کر آنسو بہا کر رب کو راضی کر رہے ہیں، دن رات ان پہ بھی گزر رہا۔ ہاں، فرق اتنا ہے، گزر تو سب پہ جائے گا، لیکن کھوٹیاں کھریاں جدا الگ ہو سننا، اس دن پھر پتہ چلے گا، لیکن اس وقت کچھ ہو نہیں سکے گا، نہ واپس بھیجا جائے گا، نہ موقع ملے گا، نہ کچھ چانس دیا جائے گا، نہ کچھ عوض میں دیا جا سکے گا، سوائے ندامت کے، سوائے شرمندگی کے، سوائے اللہ کی ناراضگی کے، سوائے نبی علیہ السلام کی شفاعت سے محرومی کے، اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو جو سن رہا ہے، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، جو چلو 9 دن گزر گئے، چلو گزرے کو چھوڑ دیں، اگر کوتاہی ہو گئی ہے، ابھی بھی 21-22 دن باقی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا کرے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے۔ میں نے آج ایک بات روزے کے مقصد پہ کرنی ہے کیونکہ وہ ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ نذرانے محبت و عقیدت مخدومہ کائنات ملیکۃ العرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بلند اور عظیم بارگاہ میں کچھ باتیں بطور نظر پیش کرنے کی سعادت کروں گا۔ آیت جو میں نے پڑھی ہے بڑی مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں اے ایمان والو، جیسے تمہارے سے پہلے پہ فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھ آپ سے، امت مصطفیٰ سے، اپنے محبوب کی وجہ سے پیار کتنا ہے، اللہ بھوکا پیاسا رکھ بھی رہا ہے، ساتھ تسلی بھی دے رہا۔ تسلی کیا دے رہا ہے؟ کہ یہ جو تمہیں 1 مہینے کے لیے بھوکا پیاسا رکھنے کی پریکٹس کروا رہا ہوں نا، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارے اوپر ہی ہے، تمہاری طبیعت پہ بوجھ اور ملال نہیں آنا چاہیے کہ یہ صرف ہمارے اوپر بھی ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ سنت و آدم علیہ السلام کی امت اور انبیاء سے چلی آ رہی ہے۔ پھر ساتھ فرمایا بھئی یہ بھی سوچ لو، ذرا اس پہ بھی غور کر لینا، اللہ تعالیٰ کو تمہارے بھوکے پیسے رہنے سے کیا فائدہ ہے؟ اسے کیا غرض ہے بھائی؟ اگر وہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کے روزے کی پریکٹس کروا رہا ہے تو اس بات کا بھی یقین رکھو کہ اس کا فائدہ بھی الٹیمیٹلی تمہیں ہی ہونا ہے، وہ فزیکلی ہو، جسمانی طور پہ ہو۔ اب تو میڈیکل سائنس اس کے اوپر اتفاق کر گئی ہے کہ شوگر کے لیے روزہ اچھا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے، بد ہضمی دور ہو جاتی ہے، تیزابیت ختم ہو جاتی ہے، بندے سے چڑچڑا پن، انزائٹی ختم ہو جاتی ہے، پریشانی کم ہو جاتی ہے، بندہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ ثواب اپنی جگہ، برکت اپنی جگہ۔ فرمایا یہ فائدہ تمہیں پہنچے گا، اور سب سے بڑا فائدہ جو تمہیں لینا چاہیے
وہ یہ ہے کہ تم کوشش کرو کہ تم متقی بن جاؤ. مقصد بڑا تھا، مقصد بڑا ہے، مشکل ہے، دشوار ہے. فوراً دل میں خیال آیا ہوگا کہ یار ایڈا بڑا کم، اتنا مشکل ٹاسک ہے، اتنا مشکل ٹاسک ہے. رب نے پھر تسلی دی اور فرمایا گھبراؤ نہیں، ایام معدودات، گنتی دے دیہاڑے نے، گنتی کے تو چند دن ہیں، پتہ ہی نہیں چلنا. اور مہینہ اے دیکھو نا، آج ماشاءاللہ 9واں روزہ ہے. کی خیال ہے تے انج دا موسم ہوئے؟ کی خیال؟ پچھلے جمعے بھی انجی سی، پورا ہفتہ بھی انجی سی، موسم بھی انج دا ہوئے. کی خیال ہے؟ تو پھر قیامت والے دن کو عذر پیش تک نہیں ہو سکنا نا. کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب مہربان ہے ہی صحیح، لیکن وہ کرم کر رہا ہے کہ وہ آ جاؤ. خزانوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں، لوٹ رہے. جنت کے دروازے کھلے ہیں، او آ جاؤ. بخشش کے پروانے عطا ہو رہے ہیں، آؤ بخشوا لو. روزے دیے کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. سادہ سا ترجمہ اور سادہ سا مفہوم جڑا میرے جائے کم پڑھے لکھن بھی سمجھ آ جاوے. لعلکم تتقون کا مطلب پتہ کیا ہے؟ میں بڑی تشریح اس میں کر سکتا ہوں، لیکن میں نے آگے بھی چلنا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. دیکھیں، روزے کی نیت اللہ کی توفیق سے آپ نے کر لی. سحری کے ٹائم آپ نے عہد کر لیا کہ بھئی آج میں نے غروب آفتاب تک کھانا پینا نہیں ہے، اپنی نفسانی خواہش کو پورا نہیں کرنا، کنٹرول کرنا. نیت اسی کا نام روزہ ہے نا، هو الامساک، اپنے آپ کو روک لینا. اچھا چلو 9 10 11 12 1 بجے تک کو نہ پتہ چلیا، ٹھیک ہے جناب. 2 3 4 بجے بھوک لگنی شروع ہو گئی، پیاس لگنی شروع ہو گئی. اب آپ گھر میں ہیں، گھر بھی آپ کا اپنا ہے، کچن بھی آپ کا اپنا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی آپ کی اپنی ہیں، گھر بار والے بھی اپنے نے. تو جو کنڈی لا کے اندر بڑھ جاؤ ہیں. لیکن جس نے روزے کی نیت کی ہے وہ ایسا کرتا، بولو، وہ ایسا کرتا کیوں نہیں کرتا؟ نہ کوئی روکن والا، نہ کوئی ٹوکن والا، نہ کوئی ڈکن والا، تے نہ کوئی دنیا چ تکن والا ہے. کیوں نہیں کرتا؟ ہر شے موجود ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، لیکن کھاتا پیتا نہیں. کیوں نہیں کھاتا؟ بس یہ نقطہ سمجھ آ گیا، روزے کی روح بھی سمجھ آ جائے گی، اور رب کائنات جس مقصد کے لیے ہمیں روزے رکھوا رہا ہے اس مقصد کی طرف پہلا قدم بھی اٹھ جائے گا. کیوں نہیں کھاتے پیتے؟ صرف ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ ہے کہ اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا. کون دیکھ رہا؟ رب تو دیکھ رہا ہے. اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا. جس رب کے لیے روزے کی نیت کی ہے وہ رب تو دیکھ رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے تو میں دس دوں، میں تو یہی سمجھا. کوئی اور وجہ ہے؟ کسی دے ذہن وچ کوئی ہوے ہاتھ کھڑا کر کے دس سکتا؟ کوئی نہیں نا وجہ. کیا وجہ ہے؟ صرف کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے. او کھلو جا اللہ لیا، او کھلو جا، او حوصلہ کر اللہ لیا، وہ گل تو پوری ہون دے. نعرے والا ایک جو بتیرا، وہ گل سمجھان دیتا کرو. آج کل تے قوم کو نعرے تو سوا شے ہی کوئی نہیں رہ گئی. یہ خیال ہے؟ سنیے، کیوں نہیں کھا رہے پی رہے؟ رب دیکھ رہا ہے.
बस अब जुमले पे ध्यान देना, जेड़ा रब रोजे रखिया वेख रहा, तेरा ईमान और यकीन ये है कि कोई नहीं देख रहा, जिस रब के लिए रोजा रखा है वो रब तो देख रहा है। जेड़ा रब सहरी तो लैके इफ्तार तक वेखदा, जो रब सहरी से इफ्तार तक देख रहा है, तेरा ईमान और यकीन इस पर कायम है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, सहरी इफ्तार तक वो देख रहा है। इफ्तार तो सहर तक को नहीं वेदा, बाकी 11 महीने बस। पहला सबक तकवा का, तकवा की मंजिल की तरफ उठने वाला पहला कदम यहां से शुरू होता है कि बंदे जिस रब के खौफ की वजह से, जिस रब की मोहब्बत की वजह से, जिस रब के डर की वजह से, जिस वादे की वजह से कि मेरा रब मुझे देख रहा है, इसे सिर्फ सहर से इफ्तार तक अप्लाई ना कर। ये प्रैक्टिस सिर्फ रोजे की हालत में ना कर, जब रोजा इफ्तार हो जाए ना फिर रात को भी यही प्रैक्टिस कर, फिर 11 महीने भी यही प्रैक्टिस कर। जब तेरा ईमान होगा और तू ईमान पे पुख्ता होगा कि तेरा रब तुझे देख रहा है, फिर तू अल्लाह की नाफरमानी के करीब नहीं जा सकता। किसी जगह लिखे हो ना, कैमरे की खुफिया आंख आपको देख रही है, भावें कैमरा नाम ही लगा होवे, बेलियां में लिख के लाया होवे, चोर मुतात हो जाता अगर उसने चोरी करनी हो, पहले अंज नजर मारदा वक्त नहीं, कैमरा तो नहीं लगा है, कहीं कैमरा तो नहीं लगा हुआ, या फिर मुंह ते कपड़ा पासी कि मैं पछाणिया ना जावा ना, तू 1000 पर्दों में भी चला जा, तेरा रब तुझे देख रहा है। और उसने जो कैमरे लगाए हुए हैं ना, ये तकवा की तरफ, उस मंजिल की तरफ उठने वाला पहला कदम है। जरा ज़ौक हो तो एक जुमला और सुना जाए। रोटी खाना हलाल है ना, पानी पीना तैयब पाक हलाल, अपनी बीवी भी हलाल है ना। अच्छा, कमाल वाली गल है, वो जब रोजी की नीयत की, जब रोजे की नीयत की, हलाल भी छड़ देता। जब रोजे की नीयत की, हलाल भी छोड़ दिया, हलाल भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ा भाई? रब मना कीता, इसलिए छोड़ा कि अल्लाह ने रोजे की हालत में, रोजे की हालत में मना किया है। बगैर बात को तूल दिए इधर ही खत्म करता हूं। जिस रब के कहने पे हलाल छोड़ा है, जिस रब के कहने पे हलाल छोड़ दिया है, वो हराम क्यों नहीं छोड़ता? वो भी तो उसी ने मना किया है। ये है दो चीजें, अल्लाह देख रहा है, परवरदिगार देख। हाँ, एक थोड़ी जी और गल कर देंगा, रोजे की हालत में वो देखता है लेकिन बड़े करम से देखता, बड़ी मोहब्बत से देखता, बड़े करम से देखता है, बड़ी इनायत से देखता है, बड़े फजल से देखता है। देखें, हुक्म यह है कि जब मस्जिद में आओ ना तो साफ सुथरे पाक होकर खुशबू लगा के हैं अल्लाह के घर में आओ। और जो कोई बदबू वाली चीज है, लहसुन है, प्याज है, सिगरेट है, नस्वार है, कोई भी चीज है, हैं, उसकी स्मेल को दूर करके आओ। वजह पता क्या है जी? आज हदीस पाक की रोशनी में
بندہ جب نماز کی حالت میں اللہ اکبر کہہ کے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے نا، فرشتے او دے ہوٹھاں نوں چوم لیندے۔ وہ بندہ رب کو، فرشتوں کو اتنا پیارا ہوتا ہے کہ وہ اس کے ہونٹوں کے بوسے لیتے ہیں کہ واہ سبحان اللہ، تو میرے رب کی حمد کر رہا۔ اچھا، بدبو دور کرنے کا حکم ہے، سمیل والی چیز جو ہے اسے دور کر کے آنے کا حکم ہے، لیکن روزے کی حالت میں حکم یہ ہے کہ عصر دی نماز تو بعد مسواک بھی نہیں کرنی، مسواک بھی نہیں کرنی۔ کیوں؟ حدیث پاک میں ہے اِنَّهُ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، روزے دار کی منہ کی جو اس وقت کی سمیل ہوتی ہے نا، اللہ کو وہ کستوری سے بھی زیادہ پسند۔ اب افطار کے قریب ہے، کیفیت بدل گئی ہے، رب کائنات کے قرب اور محبت کی اس منزل پہ بندہ پہنچ چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندے نہیں، حکم تو اور ہے، باقی عام حالات کے لیے ہے، لیکن اب تو اس کیفیت میں ہے نا کہ مجھے تیرے منہ کی سمیل بھی مجھ سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اس پر بہت باتیں ہیں، لیکن ظاہر ہے میں اگر اس پہ چلتا رہا تو وقت ختم ہو جائے۔ یہ لب لباب صرف روزے کی اہمیت، اور ہم تھوڑا سا صرف بھوکے پیاسے تک نہ رہیں، کھانے پینے چھوڑنے تک نہ رہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں بھوک پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں لبدا۔ یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ ہیں جو روزے کی نیت کر لیتے ہیں، مفہوم حدیث ہے، لیکن جھوٹ نہیں چھوڑتے، غیبت نہیں چھوڑتے، بے ایمانی نہیں چھوڑتے، رشوت نہیں چھوڑتے، غبن، زیادتی، ظلم، ان چیزوں سے باز نہیں آتے۔ اب روزے کی روح کو پانا ہے نا، تقوی کی منزل کی طرف بڑھنا ہے، تو پھر اس کے لیے صرف کھانا پینا چھوڑنا کافی نہیں، پھر تھوڑا سا اور محنت کرنی پڑے گی، احتیاط کرنی پڑے گی، جستجو کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکات عطا فرمائے گا، اور وہ برکتیں صرف رمضان المبارک میں نہیں، اس کے فضل سے پورا سال آپ کو عطا ہوتی ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، چند ایک جملے آپ کی پاکیزہ بارگاہ میں۔ کائنات میں، اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے پیارا، سب سے قریب، سب سے بڑا محبوب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عظمت و شان پہ قربان جاؤں، حضور علیہ السلام کی ایک لمحے کی صحبت، ذرا ویژولائز کیجئے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کی صحبت، مجلس اور زیارت صحابی بناتی ہے۔ ایک لمحے کی مجلس، صحبت، زیارت ایمان کے ساتھ صحابی بناتی ہے، اور صحابی غیر صحابی سے، قیامت تک آنے والے تمام اولیاء سے، اغواث سے، اقطاب سے، ابدال سے سب سے افضل۔ ایک لمحے کی سنگت و صحبت ملے تو شان یہ ہے، ایک لمحے کی سنگت و صحبت ملے تو شان یہ ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ تیرے مقدر پہ قربان جائیں، تجھے اللہ کا محبوب ایک لمحے کے لیے نہیں، ایک سال کے لیے نہیں، 10 سال کے لیے نہیں،
پورے 25 سال آپ کائنات کی وہ خوش نصیب ترین خاتون ہیں کہ اللہ نے جس کے لیے کسی اور کا نہیں اپنے محبوب کا انتخاب فرمایا. ایک لمحہ زیارت کرے تو صحابی بنے. ٹھیک ہے، 3 دن 3 رات غار ثور میں بلا شرکت غیرے اکیلے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زیارت کریں. دیکھنے والی آنکھ صدیق کی، چہرہ مصطفیٰ کا، ذات صدیق کی اور دوسری طرف ذات محبوب کی. اکیلا دیکھنے والا اور اکیلی ذات جلوہ دکھانے والی 3 دن 3 رات بلا شرکت غیر زیارت کریں تو مقام کیا ملتا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. 3 دن 3 رات کی زیارت، صحبت، مجلس، خدمت انبیاء کے بعد سب سے افضل کرتی ہے. اور 3 دن کہاں، 25 سال کہاں. میں شاید ابھی آپ کے دل تک اپنی آواز سے دستک نہیں دے پا رہا. اب سنیے گا، اب ذرا اگلی بات سنیے گا اور ناز کیجئے گا کہ رب نے رسول بھی کیسا عطا کیا ہے اور رسول کی ازواج بھی کیسی عطا کی. اعلان نبوت کے بعد ظلم و ستم، زیادتی، ٹونٹ، ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی پریشانی گھر سے باہر. آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کفر و شرک کے ماحول میں اعلان نبوت کے بعد 9 سال کس کیفیت میں گزر کر گھر تشریف لاتے ہوں گے. اے جڑے مرد باہر پریشان رہندے نا، ویسے اج کل تے حالات این بس سارے ہی پریشان رہندے ہے نا. لیکن میں صدقے جاؤں سیدہ خطیۃ الکبریٰ پہ. آپ اندازہ کریں اس خدمت کا، اس محبت کا، اس وفا کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ستائے ہوئے، پریشان، تھکے ہوئے، لوگوں کی باتیں سن کر کبیتہ خاطر ہو کر جب گھر میں تشریف لاتے ہوں گے، جناب سیدہ خطیۃ الکبریٰ کس محبت کے ساتھ، کس پیار کے ساتھ، کس خدمت کے ساتھ، کس وفا کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کر کے ان کو راحت کا سامان مہیا کرتی ہوں گی کہ اللہ کا محبوب پھر تازہ دم ہو کے پھر اگلے دن کے لیے نکل. حضور علیہ السلام کے عقد مبارک میں آنے سے پہلے بھی طیبہ، طاہرہ، عفیفہ، عرب کے معاشرے کی کامیاب ترین بزنس مین خاتون، جس کے خزانے قیصر و کسریٰ کے خزانے کی طرح بھرے ہوئے، گھر میں سونے چاندی کے ڈھیر کے پیچھے کھڑی ہوں تو نظر نہ آئیں. تجارت کے لیے ملک شام کی طرف نبی علیہ السلام کو بھیجا، منافع ہوا، واپسی پہ منظر بدلا. اب سنیے گا توجہ، دنیا کے تمام بزنس مین، دنیا کے تمام تجارت کرنے والے ذرا میری بات توجہ سے سنیں. ہر کوئی تجارت کرتا ہے
بزنس کرتا ہے، جب تجارت اور بزنس کرتا ہے اسے پروفٹ ملتا ہے، اسے منافع ملتا ہے، اسے پیسے ملتے ہیں، اسے رقم درہم و دینار ملتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ تیرے نصیب پہ قربان جائیں، دوسروں کو تجارت سے درہم و دینار، ڈالر، پاؤنڈ ملتے ہیں، تجھے اپنی تجارت سے محمد مصطفیٰ ملا ہے، تجھے تجارت کے نفع میں محمد مصطفیٰ ملا ہے۔ حضور علیہ السلام عطا ہوئے ہیں۔ پھر جب عقد میں آئیں تو آتے ہی سب سے پہلے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی، میرا سب مال بھی آپ، سب مال بھی آپ کا۔ میں آج کے دور میں بہنوں بیٹیوں کو ذرا متوجہ کرنا چاہوں گا، شادی تو 20 سال بعد بھی نا گھر دی کچھ ہے، خاتون نو ماں پیو والوں ملی ہوئے نہ اے نہیں بیچنی، اے تو میں ابے دیتی، یہ تو میں براہماں بڑی اوکھی بنا کے دیتی، نہ یہ مجھے میرے باپ نے دیا ہے، نہ اے تو میں پچھو لے کے آئی ہوں، اے میں کیوں دے ہوں۔ سن سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سنت کیا ہے، ان کا اسوہ طریقہ کیا ہے، اور یہ مت بھولنا یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ ہیں جو سیدہ فاطمہ کی ماں ہیں، سیدہ فاطمہ کی امی جان ہیں، جس کی گود میں پرورش پانے والی ذات، بیٹی کا نام سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہے۔ سارا کچھ قدموں پہ قربان کر دیا، اور پھر اس قربانی میں پھر سنیں امتحان آتے ہیں نا، امتحان بھی آتے ہیں نا، کی خیال ہے؟ اور جب امتحان آتے ہیں تو پتہ تو اسی وقت چلتا ہے، کیا خیال ہے؟ پتہ تو اسی وقت چلتا ہے۔ امتحان آیا، مکے کے سارے سرداروں کافروں نے کہا ایمان والوں سب کو شیب ابی طالب میں ان کو معصور کر دو، بند کر دو، وقت ملے تو کبھی اس شیب ابی طالب کی، اور آج میں ذکر کرنا چاہوں گا ساتھ حضرت سیدنا ابو طالب کا بھی، اس کفر کے شدت کے ماحول میں گھر سے باہر کفار کے ظلم و ستم کے لیے اگر ڈھال سیدنا ابو طالب تھے، گھر سے باہر ڈھال سیدنا ابو طالب تھے، تو گھر میں راحت کا سامان سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب فوت ہوئے ہمارے لیے حکم ہے 3 دن سوگ کرنا ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، سوائے بیوہ کے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے، عام لوگ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام کو اپنے چچا سیدنا ابو طالب سے کتنا پیار تھا، اپنی زوجہ خدیجہ الکبریٰ سے کتنا پیار تھا، فرمایا یہ پورا سال ہی غم کا سال ہے، یہ عام الحزن ہے، یہ پورا سال غم کا سال ہے۔ شیب ابی طالب کا وہ سنگلاخ اور سنگترین دور گزرا ہے، وہ ملکۃ العرب جس کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر تھے، نوکروں چاکروں کی ریل پیل تھی، دنیا کا ہر ساز و سامان قدموں میں رکھا ہوا تھا، جب سارا کچھ آقا کے قدموں میں نچھاور کر دیا تو پھر جب شیب ابی طالب میں پتے کھانے کا بھی ٹائم آیا، شیب ابی طالب میں پتے کھانے کا بھی ٹائم آیا، صدقے جاؤں امیر المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، آپ کی محبت اور وفا پر، حضور سے آپ کی جان ساری پر، سرکار سے آپ کی محبت و وفا پر صدقے قربان جاؤں، لاکھوں کروڑوں اربوں میں کھیلنے والی
ملیکۃ العرب نے سارا کچھ آقا کے قدموں میں نچھاور کیا، اور جب شیب ابی طالب میں سوکھے اور پتے کھانے کا وقت آیا، قدم پیچھے نہیں ہٹایا، اس وقت بھی آقا کے قدموں کے ساتھ حضور کے ساتھ رہی۔ یہ وفا، یہ محبت، یہ پیار، یہ قربانی، یہ جان ساری، یہ سارا کچھ، اس لیے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے آخری سانس تک ان کا ذکر بھی رکھا، ان کے احسانات کو بھی یاد کیا۔ فرمایا جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا نا، خدیجہ نے میری تصدیق کی ہے، جب لوگوں نے مجھے ستایا ہے، خدیجہ نے مجھے سکون دیا ہے، جب لوگوں نے مجھے پریشان کیا ہے، خدیجہ نے مجھے آرام دیا ہے، اور جب مجھے مال کی ضرورت پڑی ہے، خدیجہ نے سارا میرے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اس میں آج کی بہن، بیٹی، بیوی، بہو کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا ہے، بہت کچھ سمجھنے کا ہے، بہت کچھ اخذ کرنے کا ہے، بہت کچھ لرن کرنے کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر ہو، کوئی انج نہ آکھے نا بھئی سارا بڑیاں دے زور لا رہا، کو مردوں کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ بھی تو اسوہ رسول پہ عمل کرے نا، اسوہ رسول پہ عمل بھی کر، پھر اس کے بعد برکتیں اللہ رب العزت تجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ آج کا یہ دن، آج کا یہ قیمتی وقت، یہ لمحات، یہ ثواب، یہ دعائیں، یہ سارا کچھ نذرانہ محبت و عقیدت ہے۔ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملیکۃ العرب سیدہ فاطمۃ الزہرا کی پیاری اماں جان جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کریم پوری امت کی طرف سے آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے، اور ان کے صدقے سے حضور کی امت پر، حضور علیہ السلام کی امت کی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، سب پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، اور ہم سب کو ان کے اسوہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔